کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، آج بہت ہی بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو آج کل بہت لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے پہ رہتے ہیں، ہم کھانا کھائیں یا کرایہ دیں یا بل ادا کریں، یہ ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے۔ جی ناظرین، آج اپنے گھر کے لیے میں ایک بہت ہی بہترین اور پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو یقین جانیں کہ آپ انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر اندر اپنا گھر ذاتی پا لیں گے۔ جی ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی بہترین اور عمدہ وظیفہ ہے۔ چلیے اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی۔ دوران وظیفے کے یہ ہر وظیفے کا یہ اصول ہے کہ جب بھی وظیفہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا جائے تو پھر دنیا سے تعلق ختم کر دے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق رکھیں۔ جی ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی بہترین ہونے والا ہے۔ آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ ایک بھی پوائنٹ وہ رہ نہ جائے۔ دوسری بات، جو ناظرین میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اسی طرح کی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ میری ذات کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کر دے گا اور تو اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دے گا۔ دیکھیں ناظرین، ایک دفعہ کام کرنے سے رب تعالیٰ 1 گناہ نہیں، 2 گناہ نہیں، 10 گناہ نہیں، 20 گناہ نہیں، 30 گنا بڑھ کر اس کا اجر دے رہا ہے۔ دیکھیے ناظرین، دیکھیے رب تعالیٰ کو اپنے محبوب کے ساتھ کتنا پیار ہے کہ وہ اپنے بندے کو 10 گنا نہیں، 20 گنا نہیں، ایک درود پاک پڑھنے کی وجہ سے 30 گنا بڑھ کر اس کو اجر دے رہا ہے۔ اتنا پاورفل یہ درود پاک ہے، اتنا طاقتور یہ درود پاک ہے۔ نماز کے بعد فوراً مصلی کے اوپر بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ، کتنی بار؟ 100 مرتبہ آپ نے یا سمیع 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کرنی ہے۔ جی ہاں، جب آپ وظیفہ کریں گے تو آپ کے دل و دماغ کے اندر صرف ایک ہی مسئلہ ہو، ایک ہی پریشانی ہو، جس پریشانی کے لیے آپ نے کرنا ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے نیو گھر کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنا گھر عطا فرما دے، تو آپ نے صرف اسی کا دل و دماغ میں خیال رکھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو بے گھر ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اچھا گھر عطا فرمائے اور جو بے در ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اچھا در عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کے اوپر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔